مجھے اپنی امانت چاہیے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے کامیار نے کہا تو سناٹا چھا گیا۔ دیوار کی آڑ میں کھڑی 17 سالہ عروا کی سانس حلق میں اٹکی تھی۔ وہ کامیار کی منگ تھی، وہ کامیار کے سائے سے بھی ڈرتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کامیار اسے نفرت کرتا تھا۔ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، 2 سال بعد۔ دادا جی بول ہی رہے تھے جب کامیار کھڑا ہوا اور دیوار کی آڑ میں لہراتے دوپٹے کی طرف بڑھا تو نظر آنکھیں بیچے عروا پر پڑی۔ میں اپنی امانت لے کر جا رہا ہوں۔ عروا کو زبردستی گاڑی میں بٹھاتے وہ گاڑی حویلی سے نکال چکا تھا، لیکن مستقل روتی عروا کو دیکھ کر وہ بری طرح دھاڑا۔ اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں تمہیں… اس کی گاڑی تیز رفتاری سے اس خاموش حویلی کے آگے رکی تھی۔ وہ حویلی خاموشی میں بھی ایک روپ طے کی ہوئی تھی۔ وہ بلیک گاگلز اپنی آنکھوں پر لگاتے اس حویلی کی ایک قہر بھری نگاہ سے دیکھتا اندر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے اس نے اندر کی جانب قدم رکھا۔ وہ اس حویلی میں آنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوریاں اسے کھینچ لائی تھی۔ اپنے دادا سے ملنے اس حویلی میں آنا ہی پڑتا تھا، اور صرف ایک وجود جس کے لیے وہ اس حویلی آیا کرتا تھا۔ نفرت میں یا پھر کسی اور چیز میں وہ یہ بات نہیں جانتا تھا، مگر یہ تو طے تھا کہ وہ شخص اس سے نفرت کرتا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوتے ہلکی آتی آوازوں پر اپنے قدم روک گیا۔ اندر سے آتی آوازوں پر اسے کسی اور کی آواز کا گمان ہوا۔ اس نے اپنی تمام تر قوت جمع کرتے ان آوازوں کو سننے کی کوشش کری، مگر اندر جو کوئی بھی بات کر رہا تھا وہ اتنے ہلکے لہجے میں بات کر رہا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی نہ سن سکا۔ ایک لمحے کو تو اس کا دل کیا کہ وہ یہاں سے چلا جائے، جس کام کے لیے آیا ہے وہ کرے اور بس چپ چاپ یہاں سے نکل جائے، مگر کچھ تھا جو اسے یہاں سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹکتا اندر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ اندر سے آتی ہلکی آواز اب صاف اور تیز سنائی دے رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ وہاں پر کھڑا رہ گیا تھا، قدم جیسے زمین میں جکڑے تھے۔ سامنے کھڑی وہ اس کے سب سے بڑے کزن سے بات کر رہی تھی۔ اس نے ایک قہر برساتی نگاہ 17 سالہ وجود پر ڈالی تھی، جو اب بھی اس کی موجودگی سے بے خبر اپنے کزن سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ ارمان، ابھی میں دادا سے سن کر آ رہی ہوں کہ چنگیز خان ان سے ملنے آ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اتنا خوبصورت نام دیے جانے پر اس کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ ارمان اس کا اتنا اچھا نام سن کر اپنی مسکراہٹ دبا کر رہ گیا تھا۔ ویسے نام تو بہت پیارا دیا تم نے اس کو۔ عروا مسکراتے ہوئے عروا کو داد دینے لگا۔ عروا بھی مسکرا دی۔ عروا کے چہرے پر مسکراہٹ کامیار کو اچھا خاصا جلا چکی تھی۔ وہ اس کے کزن کے ساتھ کھڑے ہو کر ہنس رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے منہ سے مسکراہٹ کھینچ کر نکال لے۔ مجھے ابھی سے ہی ڈر لگ رہا ہے، جب آتے ہیں مجھے ایک باتوں کی 10 باتیں سنا کر جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ پرسنلی طور پر مجھے ہی باتیں سنانے آتے ہیں۔ بھائی بیوی ان کی، میں اپنی بیوی کا ہی خیال کر لیں۔ وہ دونوں وجود اب بھی کامیار کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ چھوڑو یار، نہیں آج آنے دو۔ اس چنگیز خان کو میرے ساتھ کچھ بھی کرے تو پھر میں اب بھی بتاتی ہوں۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی۔ مگر کامیار کو دیکھ کر تو تمہاری ہوا نکل جاتی ہے، ارمان مسکراتے ہوئے سے چھیڑ گیا تھا۔ ارمان دیکھو، تم میرے دوست ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے کچھ بھی کہو گے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی دھمکا گئی تھی۔ اچھا تو پھر کیا کرو گی؟ میں تمہارے منہ پر چماٹ ماروں گی۔ اچھا مارو چماٹ۔ ارمان ہنستے ہوئے اس کے آگے جھکتا اپنا چہرہ اس کے آگے کر گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر عروا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسے ہنستے دیکھ کر ارمان بھی ہنس دیا تھا۔ شکر کرو وہ اس گھر میں نہیں رہتا، اگر وہ یہاں پر رہتا ہوتا تو دن رات تمہاری بے عزتی کرتا رہتا۔ ایسے کیسے؟ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی کامیار نے ہاتھ مار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا شو پیس نیچے گرا دیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخوں کو منہ میں ہی دبا چکی تھی۔ اپنے سامنے کامیار کو کھڑا دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے کامیار کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں خون بھرے اسے اور ارمان کو دیکھ رہا تھا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس عورت سے اسے جتنی بھی نفرت کیوں نہ تھی، یہ عورت اسے اپنی کزن کے ساتھ برداشت نہیں ہوئی تھی، اور اوپر سے وہ اس کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ کامیار بری طرح جل گیا تھا۔ وہ سرخ سرد نگاہوں سے ان دونوں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے ہی عروا مرنے والی ہو گئی تھی۔ اس شخص کی آنکھوں سے اسے کتنا خوف آتا تھا بس وہی جانتی تھی۔ ارمان چہرے پر ہاتھ پھیرتا اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اور کیسا ہے تو کامیار؟ اس سے پہلے وہ قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا کامیار اس کو ہاتھ سے ہی پیچھے کر گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک قہر بھری نگاہ عروا پر ڈالتے تیز قدموں سے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ سانسیں دھکنے کی مانند چل رہی تھی۔ اسے وہاں سے جاتا دیکھ کر عروا نے سکون کی سانس لی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھاگتے قدموں سے ارمان کے پاس آئی تھی۔ ارمان وہ چنگیز خان… ارے چھوڑو یار، غصہ آ رہا ہے مجھے اس پر۔ ایک بندہ اتنے اچھے سے اس کے پاس جا رہا تھا، اس سے ملنے کا ایٹیٹیوڈ نے دیکھو۔ ارمان کو آج یہ بات بہت چبھی تھی۔ مانتا ہوں کہ اب پرانی جیسی کوئی بات نہیں رہی، مگر پھر بھی رشتہ تو ہے نا ہمارے بیچ، اس رشتے کا ہی پاس رکھ لے، مگر نہیں، اس کو عزت راز ہی نہیں ہے۔ اب میں بھی اسے نہیں ملوں گا۔ وہ اپنی ہی کہہ کر تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب عروا سرخ پڑتے وہیں بیٹھ رہ گئی تھی۔
کیا کرتی کیا نہیں کرتی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ نہیں تھا تب وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، مگر اس کی ایک ہی نظر اسے صحیح سلامت زمین پر لے آئی تھی۔ پہلے ہی مجھ سے اتنے نفرت کرتے ہیں، اب میں نے ان کے بارے میں اتنا کچھ کہہ دیا، پتہ نہیں میرا کیا ہی کریں گے۔ وہ خود سے کہتی اپنی چادر کو اپنے اوپر طریقے سے ڈال گئی تھی۔ دیکھو تو صحیح، دادا جی سے کے پاس یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ تیز قدموں سے دادا جان کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ السلام علیکم دادا جان۔ وہ ان سے ملتا ان کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کیسے ہو میرے بچے؟ ان کی آنکھوں میں بے تحاشا نمی تھی۔ لاڈلا پوتا ایک عرصے بعد ان سے ملنے آیا تھا، آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھر گئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں دادا جان، آپ کیسے؟ وہ مسکرا کر کہتے ان کے بوڑھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ دروازے کی جانب چھپ کر کھڑی عروا یہ سب دیکھ خوش ہو رہی تھی۔ جو بھی ہو، چنگیز خان دادا کے ساتھ تو بڑے اچھے سے رہتے ہیں، بس میرے ساتھ ہی مسئلہ ہے، پتہ نہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ وہ اپنے چہرے پر دوپٹہ رکھتی تھوڑی اور پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ یہاں صرف اور صرف کامیان کی باتیں سننے کے لیے آئی تھی، ورنہ اسے بھی کوئی شوق نہیں تھا یہاں آ کر اس کی شکل دیکھنے کا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بس تمہاری بہت یاد آتی ہے کامیان۔ اس بڑھاپے میں تم یہاں نہیں رہتے میرے لیے، اس سے زیادہ بڑی دکھ کی بات کوئی ہے بھلا؟ تم میرے سب سے لاڈلے پوتے ہو، تم جانتے ہو میں سب سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، پھر بھی تم یہاں آ کر نہیں رہتے۔ جانتے ہو میں تمہیں کتنا یاد کرتا ہوں۔ میگھی لہجے میں کہتے سلطان صاحب اپنی آنکھوں کو صاف کر گئے تھے۔ اپنے دادا کے آنسو کو کامیار تکلیف سے دیکھ رہا تھے، مگر وہ یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا، پھر وہ کیا کرنے یہاں رہتا؟ کامیار واپس آ جاؤ۔ نہیں دادا جان، چچاؤں کی فیملی یہاں پر رہ رہی نا، ہم لوگ ہی ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔ وہ نرمی سے ان کے ہاتھ کو تھام کر ان کے ہاتھ پر اپنی لب رکھ گیا تھا۔ مطلب تم یہاں نہیں رہو گے؟ یہ پوچھتے ہوئے سلطان صاحب کا لہجہ تھوڑا سا شکوا کھلا ہوا تھا۔ کامیار نظر چراتے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ عروہ کے بارے میں سوچتے اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ سرخ ہوئی تھی، وہ اس کے اتنے نزدیک کامیار سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اچھا چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم سب سے ملے؟ کس سب سے ملوں دادا جان؟ اس نے اپنی پرکشش آنکھیں دادا جان کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ مطلب کہ میں گھر والوں کی بات کروں، تم گھر والوں سے ملے؟ دادا جان میں اس گھر میں صرف اور صرف آپ کے لیے آتا ہوں، آپ سے مل لیا کافی ہے۔ بیٹا اس گھر میں ایک وجود تمہارے نام ہے، اس سے نہیں ملو گے کیا؟ ان کی بات سنتی عروہ سرخ ہوئی تھی، وہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے سے پتہ چل گیا تھا۔ دادا جان کی بات پر وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ ملنے کا تو خیر کوئی خاص شوق نہیں تھا، مگر آج اس کی حرکت پر وہ بے تحاشا غصہ تھا۔ دادا جان مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ قریب ہوتا ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام گیا تھا۔ عروہ کے کان کھڑے ہوئے تھے، بھلا یہ شخص دادا جان سے اب کون سی بات کرنے والا تھا؟ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ دادا جان میں اپنی امانت کو واپس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر سلطان صاحب کو سانپ سوکھ گیا تھا، جبکہ دوسری جانب عروہ کی تو ٹانگوں سے ہی جان نکل گئی تھی۔ اس نے تو خواب و خیالوں میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ دادا جان سے یہ بات کرے گا۔ وہ خوف سے زرد چہرہ لیے دادا جان کو اور کامیار کو دیکھ رہی تھی، جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی نہیں کامیار، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، 2 سال بعد ہم دھوم دھام سے تم دونوں کی رخصتی کریں گے، اس کے بعد تم اسے لے جانا۔ ابھی دادا جان بول ہی رہے تھے کہ وہ ان کی بنا سنے کھڑے ہوا تھا۔ سلطان صاحب اسے کھڑے ہوتے خود بھی کھڑے ہو گئے۔ عروہ کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی، بچپن سے وہ اس کی نکاح میں تھی، یہ بات وہ جانتی تھی، اور کامیار اسے سخت نفرت کرتا تھا، یہ بات بھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتا تھا، یہ بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ کامیار سرخ سرد نگاہوں سے دروازے کے پیچھے اس اڑتے ہوئے آنچل کو دیکھ رہا تھا جو اس نازک وجود کا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ قدم قدم چلتے دروازہ کھول گیا تھا۔ دادا جان میں اپنی امانت کو لے کر جا رہا ہوں۔ وہ عروہ کی کلائی سختی سے تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، عروہ لرزتے ہوئے لہجے میں کہتی، اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی تیز قدموں سے نیچے کی جانب بھاگ گئی تھی۔ اس کو بھاگتے دیکھ کے کامیار کا چہرہ سرخ ہوا تھا، دوسرے ہی لمحے وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سلطان صاحب اپنے صوفے پر بیٹھ گئے تھے، جانتے تھے کہ کامیار اپنی ضد کا پکا تھا، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ عروہ کو لے جا کر ہی ماننے والا تھا، اس لیے انہیں بھی اب بحث کا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ ویسے بھی وہ اس کی بیوی تھی، وہ کون ہوتے ان دونوں کو روکنے والے؟ دوسرے ہی لمحے وہ سکون کی گہری سانس بھرتے اس اخبار کو اٹھا چکے تھے جس اخبار کو وہ کامیار کے آنے سے پہلے پڑھ رہے تھے۔ وہ تیز تیز نیچے کی جانب بھاگتی اپنے کمرے میں گھس چکی تھی۔ ارمان جو کسی کام سے باہر کی جانب جا رہا تھا، ان دونوں کو یوں بھاگتے دیکھ کر اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ میں کہتا ہوں رکو! کامیار سخت لہجے میں دھاڑتا تیز بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے کی جانب بھاگا تھا، مگر اس کے کمرے تک پہنچتے پہنچتے ہی عروہ اندر سے کمرے کو لاک کر چکی تھی۔ کمرے کو لاک دیکھتے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، دوسرے ہی لمحے سے خطرناک انداز میں اس کا دروازہ بجایا تھا۔ اندر دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی عروہ لرز کر رہ گئی تھی۔
भला इस शख्स को हुआ क्या था? वो अपने चेहरे पर हाथ फेरती गहरी गहरी सांसें लेती अपना डर कम करने की कोशिश करने लगी, मगर बाहर मौजूद शख्स इसका डर खत्म होने नहीं दे रहा था। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो उर्वा, वरना मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगा। अरमान हैरत से मुंह खोले दोनों को बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते देख रहा था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन जो भी था इसे देखने में मजा आ रहा था, इसलिए वो बाहर जाना भूलकर मजे से वहां खड़े होकर ये तमाशा देखने लगा था। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, अगर मैंने ये दरवाजा तोड़ दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसकी धार सुनती उर्वा बुरी तरह खौफजदा हुई थी। मैंने कहा ना, मैं नहीं खोलूंगी। मैं भी तुमसे कह रहा हूँ ना, दरवाजा खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानती हो मुझे, फिर मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। इसकी धमकी पर उर्वा बुरी तरह सुर्ख हुई थी। मैंने कहा है वो दरवाजा खोलो। वो धमाकेदार दस्तक देते इसका दिल उछाल कर हलक में ले आया था। मुझे आपके साथ नहीं जाना है कामयार, मुझे अपने घर रहना है, यही रहना है मुझे। कहते कहते वो रो पड़ी थी। इसका रोना कामयार को बहुत सख्ती से चुभा था। वो क्यों रो रही थी इसको समझ नहीं आया था। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, अगर अगले लम्हे दरवाजे नहीं खुला तो मैं खुदा की कसम खाता हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो ऊंचे लहजे में धाड़ा था। इसकी धार सुनती उर्वा बुरी तरह लरस गई थी। दूसरे ही लम्हे इसने अपने कपकपाते हुए हाथ दरवाजे की लॉक पर रखे थे। मुझे आपके साथ नहीं जाना है कामयार, इसने आखिरी बार कोशिश की थी। फजूल की बकवास करने के बजाय दरवाजा खोलो, मैंने कहा। वो अपनी पूरी ताकत लगाए एक जोरदार मुक्का दरवाजे पर जड़ गया था। दरवाजा बुरी तरह हिला था। दरवाजे को हिलते देखकर उर्वा के लबों से खतरनाक चीख बरामद हुई थी। दूसरी ही लम्हे वो दरवाजे को खोल चुकी थी। दरवाजा खुलते ही कामयार सुर्ख चेहरा लिए अंदर आया था। उर्वा इसे अंदर आते देख के मुंह पर हाथ रखती दीवार के साथ टेक लगा गई थी। वो खून रंग निगाहों से इसका चेहरा देखते इसके पास आया था। चलो अभी, मेरी अमानत हो तुम, मैं तुम्हें एक लम्हा भी इस घर में रहने की इजाजत नहीं दूंगा। अरमान ये सब देखते पेट पर हाथ रखते हंस रहा था। ये लड़का भी पागल ही था। थोड़ी देर पहले कुछ और दिख रहा था और अब कुछ और दिख रहा था। मैंने कहा ना, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, और बस सख्त लहजे बोली थी। इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से इसमें आ गई थी। बदतमीजी की ना तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं, मुझे तुम्हारा शौहर हूं मैं, मेरी हर बात मानना तुम पर फर्ज है। तुम मुझे यूं इनकार नहीं कर सकती। मुझे आपके साथ नहीं जाना है कामयार, अभी मैं बड़ी भी नहीं हुई। दादाजी ने कहा है ना, 2 साल बाद तो आप 2 साल बाद ही आइएगा, मैं आपके साथ 2 साल बाद ही जाऊंगी। वो कहते रुख मोड़ गई थी। कामयार ने निहायत जब्त से इसका चेहरा देखा था। दूसरे ही लम्हे वो अपने चेहरे पर हाथ फेरता कमरे में चक्कर लगाने लगा। ये लड़की इसका दिमाग मिनटों में खराब कर चुकी थी। पहले इसके साथ मिलकर कह कहे लगा रही थी, अब इसके साथ जाने की बात ही आई तो तस्वीर बहा रही थी, जैसे पता नहीं क्या कर दिया हो। दूसरे ही लम्हे कामयार तेज कदमों से इसकी जानब जाता झुक कर इसे अपनी पीठ पर ला चुका था। दूसरे ही लम्हे वो तेज कदमों से बाहर भागा था। इसकी इस हरकत पर उर्वा का चेहरा सुर्ख हुआ था। दूसरे ही लम्हे वो अपने हवासों में लौटती कामयार की पीठ पर मुक्के मारने लगी, मगर कामयार को इसके नन्हे नन्हे मुक्कों से भला कहाँ फर्क पड़ने वाला था। थक हार कर वो बुरी तरह रो दी थी। कामयार मुझे नीचे उतारे, मुझे नहीं जाना आपके साथ। मेरी जान, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे तंग मत करना। इतने प्यार से तुम्हें कह रहा था, मगर तुम्हें कहाँ समझ में आती है। अब तुम ऐसे ही जाओगी। अरमान इन दोनों को ऐसे जाता देखकर मुंह पर हाथ रख के जमीन पर बैठ के हंस रहा था, जबकि सुल्तान साहब जो बैल्कनी से खड़ी मंजर देख रहे थे वो भी अब बुरी तरह हंस रहे थे। साथ साथ इनकी आंखों से पानी भी बह रहा था। लाडली पोती का नसीब अच्छे हाथों में नजर आया था। वो इसे किसी बोरी की तरह लाद कर गाड़ी तक लाया था। दूसरी ही लम्हे फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते से सीट पर पटक गया था। उर्वा की कमर में दर्द की एक तेज लहर उठी थी। दूसरी ही लम्हे वो दर्द भूल कर फिर से रोने लगी। इसे इस चंगेज खान के साथ नहीं जाना था, चाहे कुछ भी हो जाता, और वो चंगेज खान इसे ऐसे उठाकर ले आया था। सब इस पर हंस रहे थे। अरमान और मुलाजमा को इसने अपनी आंखों से हंसते हुए देखा था, और आते आते इसने सुल्तान साहब को भी हंसते हुए देख लिया था। इन सबों को हंसते देखकर वो बुरी तरह शर्मिंदगी हुई थी। ड्राइविंग सीट पर कामयार को बैठे देखकर वो सुरख चेहरा लिए अपना चेहरा शीशे की जानब मुड़ गई थी। कामयार को इसकी यह हरकत बेहद बुरी लगी थी। इसकी बीवी थी, उसे चेहरा क्यों मोड़ रही थी? गैर शख्स के साथ खड़े होकर ठट्टे मारते हुए तो तुम्हें शर्म आ रही नहीं थी? अभी अपने शौहर का चेहरा किस खुशी में नहीं देख रही तुम? वो इसका चेहरा अपनी जानब मोड़ गया था। उर्वा एक नजर इसका चेहरा देखती दोबारा से अपना चेहरा खिड़की की जानब मोड़ गई थी। इसकी यह हरकत तो कामयार को आग ही लगा गई थी। दूसरे ही लम्हे वो इसका जबड़ा सख्ती से अपने हाथ में थामे इसका चेहरा अपनी जानब मोड़ गया था। तकलीफ से उर्वा की आंखों में आंसू जमा होने लगे। ये टसवे घर जाकर बहाना, अभी इस चादर से अपना चेहरा ढको, तुम्हारा चेहरा कोई भी ना देख पाए, वरना मैं तुम्हारा हाल बिगाड़ कर रख दूंगा। क्या किया है मैंने जो आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं? भीगे लहजे में इसने कामयार से पूछा था। शर्म तो आ नहीं रही थी ना किसी गैर मर्द के साथ खड़े होकर यूं बातें करते हुए? अभी अपने ही शौहर से ऐसे दूरी बनाई हुई है।
تم لڑکیاں بھی گڑگڑ ہوتی ہیں پوری، کبھی کچھ کر رہی ہوتی ہے تو کبھی کچھ کر رہی ہوتی ہو. جس کے ساتھ قریب آنے کا پرمٹ ملا ہوا ہوتا ہے اس کے تم قریب آتی نہیں ہو. جن سے تم لوگوں کا رشتہ ہی نامحرم ہوتا ہے اس کے ساتھ تم لوگوں کو ٹھٹے مارتے ہوئے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور اپنے شوہر کی حقوق پوری کرنے پر تم لوگوں کو موت پڑ جاتی ہے. وہ بری طرح اس کی عزت کا صفایا کر رہا تھا. اپنے بارے میں ایسے الفاظ سن کر عروا کا تو چہرہ ہی آنکھ کی مانند لال ہو چکا تھا. میں نے ایسا کیا کر دیا جو آپ مجھے یہ سب کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھتی میدان میں اتر آئی تھی. لڑائی ہو رہی ہے تو ہو ہی جائے. اس وقت وہ کامیار سے لڑ کر اسے بہادر بننے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی. تو بات نہیں کر رہی تھی اربات سے ہنس ہنس کر؟ کہتے وہ بھڑ بھڑ جلا تھا. چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا. گردن کی رگیں بری طرح جلنے لگی تھی. آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ سرخ ہو گئی تھی. صرف اور صرف ایک ارمان کے نام سے ہی اس کو غصہ آ گیا تھا. وہ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی. یہ دیکھ کر تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا. اسی وجہ سے تو اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا، ورنہ رخصتی تو اس نے دور دور تک نہیں سوچی ہوئی تھی. ارمان سے میں نے کہا تھا. بہت ہنس کر بات کری. اس نے نہ سمجھی سے کامیار کو دیکھا تھا. کامیار نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی تھی. وہ اس کی سخت نظر پر خجل ہوتی پہلو بدل کر رہ گئی تھی. سمجھ میں آ گیا تھا وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا. وہ بری طرح شرمندہ ہوتے رخ موڑ کر بیٹھی ہوئی تھی. بتاؤ کیوں کر رہی تھی اس سے بات؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ وہ اس کی دھاڑ پر اچھل کر اس کی جانب ہوئی تھی. یہ شخص اسے پل پل ڈرا رہا تھا. وہ سرخ چہرے لیے کامیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی تھی. وہ ارمان تو بس میرا دوست ہے. دوست؟ شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے. ایک عدد شوہر کے ہوتے ہوئے تم ایک دوست بنا کر بیٹھی ہوئی ہو. کتنی غلط بات ہے. وہ اس کے منہ سے دوست سن کر جل کر خاک ہو گیا تھا. دل کر رہا تھا سامنے بیٹھی لڑکی کو چلتی ہوئی گاڑی سے دھکا دے دے. مطلب کہ دوست تو بن جاتے ہیں نا، اور کزن تو پھر دوست ہی ہوتے ہیں نا. ویسے ہی ارمان میرا بہت اچھا دوست تھا. ہاں جیسے میں تو دیکھ رہا نہیں تھا. اس کے ساتھ تم اپنے شوہر کی برائی کر رہی تھی. تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ کون سے شوہر؟ اس نے نہ سمجھی سے کامیار کی جانب دیکھا تھا. کامیار اپنی مٹھیاں دبوچ کر رہ گیا تھا. اس کو اتنے غصے میں دیکھ کر عروا اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی. جانتی تھی بہت بڑی ہو گئی پھر سے وہ مار چکی ہے. تم گھر تو چلو، تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم سالوں تک یہ بات نہیں بولو گی. اس کی اس دھمکی پر عروا کانپ کر رہ گئی تھی. وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا سوچ سوچ کر اس کا روا روا کانپ رہا تھا. دوسرے ہی لمحے وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. کامیار ایک سخت نظر اس پر ڈالتا ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا. تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی ہچکیاں تیز ہی تیز ہو جا رہی تھی. شروع میں تو کامیار برداشت کرتا رہا، مگر اب اس کی یہ اہو پکار والی سسکیاں اس کا سر درد کر چکی تھی. وہ سرخ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. جب بھی چہرہ ہاتھوں میں تھامے یوں رو رہی تھی جیسے پتا نہیں کیا ہو گیا ہو. اپنی یہ بات بھی سسکیاں بند کرو ورنہ تمہارا گلا یہی دبا کر تمہارا کام یہی تمام کر دوں گا، تاکہ یہ تمہاری آواز سے میرا دماغ یوں خراب نہ کرے. اب کیا کر رہی ہوں میں؟ اتنے ہلکے سے تو رو رہی ہوں. ہلکے سے؟ اس سے باقاعدہ اپنی گاڑی کو بریک لگاتے اپنا رخ عروا کی جانب موڑا تھا. تم ہلکے سے رو رہی ہو؟ ایک منٹ، کنٹینیو کرو رونا ذرا. اس کے کہنے پر عروا پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی. جتنا اسے رونا آ رہا تھا وہ آرام سے پورے دن بھی بیٹھ کر رو سکتی تھی. کامیار اپنا موبائل نکال کر اس کی وائس کو ریکارڈ کرنے لگا. تقریباً 1 منٹ تک اس نے اس کی وائس ریکارڈ کرتے اس کے کان میں چلا دی تھی. اپنی اتنی بھدی آواز سنتے عروا کو جھٹکا لگا تھا. تھوڑی دیر بھی اس کے کان کے پردے بری طرح پھٹنے لگے تھے. وہ ہاتھ بڑھا کر موبائل کو بند کر چکی تھی. کامیار نے اس سے حاضر نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی. اب پتہ چلا کیسے رو رہی ہو؟ میری بات سنے ذرا کامیار. ہاں بولو. کیا میں واقعی بہت برا رو رہی ہوں؟ نہیں میری جان، تم بہت اچھا رو رہی ہو، بس سننے میں برا لگ رہا ہے، اس لیے پلیز تم مت رو. وہ اس کی بات سنتے بری طرح خجل ہوتے اپنے رخ موڑ گئی تھی. اسی اثنا میں اس کے چہرے سے نقاب سے رکھ کر گود میں گر گیا تھا. میری جان، میں نے تمہیں کہا تھا اس نقاب کو اپنے چہرے سے اتارنا مت، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. پہلے ہی اچھا خاصا میرا دماغ خراب کر چکی ہے، اب اور کر کر کیا اپنی حالت اور خراب کروانا چاہ رہی ہو؟ اس کی دھمکی پر لرزتے عروا ڈھنگ سے اپنے چہرے پر نقاب کر گئی تھی. اب اس کی آنکھوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا. اس کے خوف سے اب وہ بہت ہلکے ہلکے رو رہی تھی. رونا بند کرو ورنہ گھر جا کر تمہیں اسٹور روم میں بند کر دوں گا. اس کی دھمکی پر وہ بری طرح کانپتے اپنی سانس تک روک گئی تھی. وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے گاڑی کو بیچ راستے میں روک گیا تھا. دوسری ہی لمحے اس کی جانب مڑتے اس کے چہرے سے نقاب سرکا گیا تھا. وہ خوف سے خطرناک حد تک سرخ پڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. سانس لو، سانس لو، ڈیم اٹ، میں نے کہا سانس لو. وہ اتنے زور سے دھاڑا کہ وہ گہری گہری سانسیں لینے پر مجبور ہوئی تھی. اب اپنا چہرہ ڈھکو، خبردار کوئی الٹی حرکت کی تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس کی بات سنتی اس بات میں سر ہلاتی عروا آرام سے بیٹھی رستوں کو دیکھ رہی تھی.
اس کو اپنی اتنی فرمانبرداری سے بات ماننے دیکھ کر کامیار کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھاتے گاڑی کو گھر کے راستے کی جانب ڈال گیا۔ گاڑی کو اتنی تیزی سے گھر کی جانب جاتے دیکھ کے وہ کلمہ پڑھ کر آنکھیں موند کر لیٹ گئی تھی۔ برابر بیٹھے شخص کو اپنی زندگی سے کوئی مطلب نہیں تھا، مگر اسے تو تھا نا۔ زیر نفس زندہ سلامت بچ جانے کی دعائیں کرتے آخرکار گھر پہنچ گئی تھی۔ عالیشان گھر کو دیکھتے اس کی نگاہوں میں ستائش ابھری تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ پھر سے اپنی جگہ پر جم کر بیٹھ گئی تھی۔ جو بھی تھا، اب اسے اتنی آسانی سے اس گھر کے اندر نہیں جانا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتے بلیک گوگلز اپنی آنکھوں پر چڑھا گیا تھا، لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اب اس کی بیوی اس کے ارمان کے ساتھ ہنس بول نہیں سکتی تھی۔ اس کا دل ملیوں اچھل رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ عروہ کی جانب جاتا اس کی گاڑی کا شیشہ بجا گیا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر کامیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی۔ باہر نکلو۔ اس کا جواب سنتے وہ دوبارہ سے رخ موڑ گئی تھی۔ کامیار حیرت زدہ اپنی بیوی کو حرکتیں دیکھ رہا تھا، جو وہاں پہنچ کر بھی اندر ڈھیٹ بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول گیا تھا۔ باہر نکلو میری جان، کیا گھسیٹتے میں اندر لے کر جاؤں؟ آپ جو بھی کہہ لیں، میں آپ کے ساتھ اندر نہیں جاؤں گی۔ دل کو مضبوط کرتے اس نے یہ بات کہی تھی، مگر اب وہ خود ہی ڈر رہی تھی۔ میری جان، تمہیں پتا ہے نا مجھے کتنا غصہ آتا ہے۔ مجھے پتا ہے، مگر میں پھر بھی باہر نہیں آؤں گی، وہ کہتی دوبارہ سے رخ موڑ گئی تھی۔ کامیار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ عروہ کی چیخ نکل گئی تھی۔ آگے پیچھے چلتے لوگ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کامیار، مجھے نیچے اتارے، سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے دو میری جان، تمہاری حرکت ہی ایسی ہے جو مجھے سب کے سامنے شرمندہ کروا رہی ہے۔ اب اگر تمہاری ہی شوق ہے یہ سب، تو میں بھلا کر بھی کیا کر سکتا ہوں؟ وہ سنی انسنی کرتے تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ عروہ بیچاری شرم سے سرخ پڑتی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ نامحسوس انداز میں کامیار کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ اس کی ننھی بیوی اس بات پر مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ جو دن سے نہیں مسکراتا تھا، وہ آج بار بار مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کو گود میں لیے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ باہر ملازم منہ کھولے سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا صاحب یہ حرکتیں بھی کر سکتا تھا، انہیں ابھی یہ بات پتہ چلی تھی، ورنہ جتنا گندا منہ وہ گھر میں بنا کر گھومتا تھا، سب یہ بھی سمجھتے تھے کہ وہ اس دنیا سے ہی الگ نکلے گا۔ وہ اس کو کمرے کے اندر لاتے بستر پہ پٹک گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے جانتی ہوں میری کتنی بے عزتی ہوئی ہے۔ میں نے کیا کیا ہے کامیار؟ وہ نہ سمجھ بنتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ تمہیں یہ گود میں لانے کی وجہ سے مجھے کتنے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا ہے، تم جانتی ہو؟ میرے سارے ملازم مجھے منہ کھولے دیکھ رہے تھے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، تو میں نے آپ کو منع ہی کرا تھا۔ اب آپ خود ہی نہیں سنتے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ اس کی بات سنتی ہے ایک سخت گھوری سے اسے نواز گیا تھا۔ وہ خجل ہوتی رخ موڑ گئی تھی۔ باہر جا رہا ہوں، خبردار جو کمرے سے قدم باہر نکالا تو اگر تم نے اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو واپس آ کر تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کی بات سنتی عروہ اپنی ٹانگوں کو اپنی چادر سے ڈھک گئی تھی۔ ہاں، جس طریقے سے ان ٹانگوں کو چھپائے اسی طریقے سے ان کی حفاظت کرنا۔ اگر یہاں سے باہر نکلی اور کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بے فضول باتیں بتائیں تو آج میں تمہاری زبان تو کاٹوں گا ہی کاٹوں گا، ان ٹانگوں کو بھی توڑ دوں گا۔ نہیں جاؤں گی باہر۔ گڈ گرل۔ وہ تیز قدموں سے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، اس نے بھیگے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات سنتا کامیار اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ تم بیٹھو، میں ملازمہ کو کچھ کھانے کے لیے لے کر بھیجتا ہوں، تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا تیزی سے باہر چلا گیا تھا۔ لو جی، مجھے پورا گھر دیکھنا تھا، گھوم کر یہ تو مجھے کہہ کر گئے کہ میں کمرے سے بھی باہر نہ نکلوں۔ سڑو آدمی، اس لیے میں سے شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں دادا کو اس گدھے خان میں کیا دکھ گیا، اس نے ایک اور نیا نام کامیار کو دے دیا تھا۔ کامیار اگر اپنا یہ نام سن لیتا تو شاید وہ مر ہی جاتا، مگر چلو ابھی اس نے نہیں سنا تھا۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ وہ پورے کمرے کو دیکھتی ستائش سے گہری سانس بھر کر رہتی تھی۔ گدھے خان کی پسند تو بہت ہی اچھی ہے، وہ پورے کمرے کو دیکھتی خوش ہوئی تھی۔ اچھے کمروں کی بچپن سے ہی اسے بہت خواہش تھی۔ اس کا اپنا کمرہ بھی بہت پیارا تھا، اور یہ کامیار کا کمرہ تو اس کے کمرے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ سلیقے سے سمٹا سجا سورا خوبصورت سا کمرہ۔ ابھی وہ کمرے کو دیکھ ہی رہی تھی کہ تبھی دروازہ بجا کر ایک ملازمہ اندر آ گئی۔ بی بی جی، یہ صاحب جی نے آپ کہا تھا کہ آپ کے لیے لے آؤں۔ اس نے کھانے کی ٹرے عروہ کے سامنے رکھی تھی۔ چکن بریانی، بیف قورمہ، چکن ٹکے، ساتھ میں رس ملائی، اتنے سارے کھانوں کو دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہر چیز اپنے پلیٹ میں نکالتی کھانے لگی۔ ملازمہ اس کو کھاتا دیکھ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ایک گلاس میں ایپل جوس بھرتی اسے اپنے لبوں سے لگا گئی تھی، مگر اس کا ہاتھ سلپ ہونے کی وجہ سے وہ تمام جوس اس کے کپڑوں پہ گر گیا، جس کی وجہ سے اس کے کپڑے بری طرح گیلے اور داغدار ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کپڑوں کو دیکھتی بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ جتنی جلدی میں کامیار اسے گھر سے لے کر آیا تھا، اس کو اپنے کسی بھی قسم کی کوئی بھی کپڑے رکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔
अभी वो क्या पहनती सोच कर इसका दिमाग घूम गया। मुझे लेकर आए हैं ना, यही अब मैं इन्हीं के कपड़े पहनूंगी। मैं वो खड़ी होती तेजी से कामयार की अलमारी की जानब कदम बढ़ा गई थी। काफी ढूंढ ढांड कर इसने एक खूबसूरत सी सफेद कलर की शर्ट के साथ बड़ा सा ट्राउजर निकालते इसे पहन लिया। इसके कपड़ों में वो कोई बच्ची ही लग रही थी। अपने आप को देखते उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। दूसरे ही लम्हे वो जमाई लेते बिस्तर तक आई थी। इसे इतनी नींद आ रही थी कि वो अब एक लम्हा भी और नहीं जाग सकती थी। दूसरे ही लम्हे वो बिस्तर पर ढेर हो गई, गहरी नींद सो चुकी थी। कामयाब जो अपना जरूरी काम कर कर वापस आया था, कमरे के अंदर दाखिल होते उसके कदम जमीन ने जकड़ लिए थे। वो इसके कपड़ों में सोई से बहुत मासूम लग रही थी। ना चाहते हुए भी इसके लबों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई थी। दूसरे ही लम्हे वो अपना तमाम सामान रखते उसके पास आया था। वो उसके कपड़ों में बेहद छोटी लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए इसके बराबर बैठा था। दूसरे ही लम्हे वो इसकी परेशान करती लटों को समेट कर इसके कान के पीछे अड़स गया। दूसरे ही लम्हे वो झुक कर इसकी पेशानी चूम गया था। ये एक गैर इख्तियाराना फेल था। दूसरे ही लम्हे वो सुख चेहरा लिए पीछे हुआ था। जो क्या था इसे भी समझ नहीं आया था। दूसरे ही लम्हे वो अपनी जगह पर लेटते सोने की कोशिश करने लगा, मगर ना चाहते हुए भी इससे नींद ना आई। थक हाकर इसने अपना रुख उर्वा की जानब मोड़ लिया। उर्वा का चेहरा देखते ही इसके लबों पर दोबारा से मुस्कुराहट फैल गई थी। तकिए को अपने अंदर भेजते वो गहरी नींद सो रही थी। इसको देखते देखते कब वो भी नींद की वादियों में उतर गया, से पता ना चल सका। अगले दिन अलार्म की आवाज़ से कामयार की आंख खुली। वो बंदी बंदी आंखों को मसलता उठ बैठा था। अपने बराबर लेटे वजूद पर वो एक नज़र डालता मुस्कुरा दिया था। इतनी तेज दहाड़ते हुए अलार्म ने भी इस नन्ही जान को नींद नहीं खराब की थी। दूसरे ही लम्हे वो सर झटकता वॉशरूम की जानब कदम बढ़ा गया था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो फ्रेश होता बाहर आया था और वह अभी भी यूं ही लेटी गहरी नींद सोने में मसरूफ थी। वो इसकी नींद पर अश अश कर उठा था। कितना सो सकती है यार। उसका देखते मुस्कुराते हुए आईने के आगे आ खड़ा हुआ था। दूसरे ही लम्हे इसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई थी। इसकी बीवी इतनी आसानी से सोए भले से कहा जा सकता था। दूसरे ही लम्हे उसके पास जाता इसको बाजू से पकड़कर खड़ा कर चुका था। वो इतनी गहरी नींद में थी कि इसे कितनी देर तक सब कुछ समझ ही ना आया कि इसके साथ हुआ क्या है। काफी देर बाद वो अपनी आंखें खोलती चीजों को समझने में कामयाब हुई थी। मेरी जान, अगर नींद पूरी तरीके से टूट ही गई है तो अपने शौहर का भी कुछ ख्याल कर लो। शौहर भूखा प्यासा ऑफिस जाएगा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? तो आप रोज नाश्ता कर कर नहीं जाते? जाता हूँ, मगर आज तो तुम आ गई हो तो खुद से कर लेना नाश्ता। नहीं मेरी जान, तुम बाहर जाओ और मुलाजमा को बोलो मेरे लिए नाश्ता तैयार करे। चलो जाओ। इसको दरवाजे की जानब धकेल गया था। वो नींद से आंख की मसलती बाहर की जानब कदम बढ़ा गई थी। जिसको तंग कर कर कामयाब को कितना मजा आ रहा था वो बता नहीं सकता था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो सुर्ख चेहरा ली कमरे के अंदर आई थी। मुलाजमत भी इतनी सुबह किचन में नहीं आई थी। वो ढूंढ ढांड कर इसे नाश्ते का कह कर आई थी। इसको कमरे के अंदर दाखिल होते देखकर कामयाब मुस्कुराया था। इसके खूबसूरत चेहरे को देखते वो खो सा गया था। होश तब आया जब इसकी शर्ट का बटन इसे अपने हाथ में दिखा। शिट, ये क्या हो गया, पहले ही लेट हो गया हूँ। वो दराज से धागा निकालता अपना बटन लगाने की कोशिश करने लगा, मगर जिंदगी भर इस तरह ये काम किए ही नहीं थे। भला वो अब कैसे करता? इतना बड़ा बिजनेसमैन को इतना छोटा सा काम नहीं आता। वो खुद से बुरी तरह शर्मिंदा हुआ था। दूसरी ही लम्हे मुस्कुरा दिया। उर्वा यहाँ आओ। इसके बुलाने पर उर्वा इसको घूरती तेज कदमों से इसके पास आई थी। जी बोले। वो बमुश्किल इसके बाइसेप्स तक आती थी। इससे बात करने के लिए उर्वा को अपना सर उठाना पड़ता था और कामयाब को अपना सर झुकाना पड़ता था। मेरी जान, बटन निकल गया, या लगा दो। वो मासूमियत से कहता है कि पहले हुए हाथ पर बटन रख गया था। वो हैरत से कामयाब का चेहरा देख रही थी। वो भला ये बटन लगाती सोच कर ही इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। कामयाब, मैं ये भला ये बटन कैसे लगा सकती हूँ आपको? आप इतने लंबे हैं। मेरी जान, कोशिश करो, तुम ही मेरी बीवी हो। किसी और से लगवाऊंगा तो कितना बुरा लगेगा। चलो लगाओ। वो हंसते हुए इसकी सुई धागा पकड़ा गया था और वह इसके हाथ से बटन लेती हुई बुरी तरह सूख पड़ रही थी। इसने बटन लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, मगर इसका हाथ ऊपर पहुंचने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। कामयाब मुस्कुराते हुए कमर से इसको पकड़कर बेड पर खड़ा कर गया था। वो इसकी इतनी थोड़ी सी कुर्बत पाती ही बुरी तरह गुलाबी हो गई थी। बेड पर चढ़कर इसका हाथ अब बासानी कामयाब के गिरबान तक पहुंच रहा था। दूसरे ही लम्हे वो सुर्ख चेहरा लिए इसका बटन लगाने लगी। इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। बहरम की कुर्बत इसे बुरी तरह सुर्ख किए दे रही थी। तो बुरी तरह कांपते इसका बटन लगाने में मसरूफ थी। जबकि इसके चेहरे पर आते जाते रंगों को देखकर कामयाब तो इसका दीवाना ही हो गया था। इससे नफरत कभी भी नहीं थी, मगर घर में इस लड़ाई के होने के बाद वो इससे नफरत का प्रचार करता था। नफरत तो शायद तब भी नहीं थी, क्योंकि जिनसे मोहब्बत हो भला इनसे नफरत कैसे की जा सकती है। वो इसके चेहरे को देखता मुस्कुराए जा रहा था। काफी देर धेंगा मस्ती करने के बाद पूर्वा बटन लगाने में कामयाब हो गई थी। दूसरे ही लम्हे वो सुर्ख चेहरा लिए पीछे हुई। कामयाब, बटन लग गया है।
वो इसको अपने चेहरे पर खोया देखकर बुरी तरह गुलाबी हुई थी। हाँ मेरी जान, मुझे मालूम है इतना सा काम था तो तुम यूँ शर्मा ही रही थी, जैसे पता नहीं क्या हो गया। वो अपनी बेख्तियाराना हरकत पर बुरी तरह शर्मिंदा हुआ था। दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे को अपने हाथ में थामते झुककर इसकी पेशानी पर अपने लब रख गया था। इसके महरम की तरफ से दिया जाने वाला ये पहला अकीदत भरा तोहफा था। इस तोहफे को पाकर इसका चेहरा गुलाब की मानद खिला था। मेरी जान, यूँ मत शर्माओ वरना आकर तुम्हारा वाट लगा दूंगा मैं। इसकी बेबाक बात पर वो मजीद सुर्ख हुई थी। दूसरी लम्हे उसका बाजू थामे इसीलिए बाहर के अचानक कदम बढ़ा गया था। वो इसके हंसार में गुलाबी होती इसके साथ खिंचती चली गई थी। जिंदगी खूबसूरत थी या लगी थी समझ नहीं आया था। वो अपने ऑफिस में बैठा मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। जिंदगी मुस्कुराने लगी थी। वो खुश था। एक अरसा था जब वो अपनी जिंदगी से बेजार था। एक वो भी वक्त था जब वो इस जिंदगी को जीना चाहता ही नहीं था। वक्त इतनी तेजी से आगे बढ़ा था कि अब वो सब कुछ पीछे रह गया था। आज वो खुश था। अपनी छोटी सी बीवी की सारी हरकतें से बेहद खुशी किए दे रही थी। वो इसे जबरदस्ती लेकर आया था मगर वहां से आते हुए कि जो इसने हरकतें की थी पसंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। इसे कभी भी इससे नफरत नहीं करी थी। जब वो 6 साल की थी और वो 14 साल का था तब घर वालों ने दोनों का निकाह करवा दिया था। वो इस वक्त बेहद खुश था। वो छोटी सी प्यारी सी डॉल इसकी थी। वो बेहद खुश था। पूर्वा का बेहद ख्याल रखने लगा था। वो हर जगह इसको खुश रखने की कोशिश करता। सब कुछ सही जा रहा था तभी एक रोज अरमान की मामा और इसकी मामा की लड़ाई हो गई थी। इसकी दादी अरमान और अरमान की बाबा से बेहद मोहब्बत करती थी, इसलिए इनकी बातों में आकर उन्होंने कामयार के माँ बाप को घर से निकाल दिया। वो दिन था और आज का दिन था। कामयार इस दिन के बाद से इस घर में कभी रहने नहीं गया। वक्त गुजर गया था। दादी भी गुजर चुकी थी। दादा के बेतरह कहने के बावजूद भी वो दोबारा इस घर में आकर नहीं बसा था। वो इस घर में आकर कैसे आ सकता था जिस घर से इसे बेइज्जत करके निकाला गया था। वो इस घर में सिर्फ और सिर्फ अपने दादा से मिलने और इस वजूद के लिए जाता था जो वजूद बचपन में ही इसके नाम हो गया था। इस रोज के बाद से इसके घर की एक एक फर्द से इसे नफरत हो गई थी। अगर किसी से नफरत नहीं होती थी तो वो थे इसके दादा और इसकी छोटी बीवी, मगर इसके साथ भी वो नफरत का प्रचार ही करता था। समझने में यही लगा था कि वो इससे नफरत करता है मगर दिल ही दिल में कहीं ना कहीं वो इसके लिए परेशान होता था। इसलिए जब भी वो दादा से मिलने जाता था इसकी भी खैर खबर लेकर ही आता था। जबान से वो इसे बहुत सुनाता था मगर हाथ से इसने इसे कभी भी किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं दी थी। वो इसको तकलीफें बर्दाश्त कर भी नहीं सकता था। जब जब वो इसे तकलीफ में नजर आई थी तब तब वो इसकी तकलीफ जायल कर दिया करता था। मगर जब से वो इसकी जिंदगी में आई थी इसे अपनी वो जिंदगी बेहद प्यारी लगने लगी थी। इसके बारे में सोचते वो खड़ा हो गया था। मेरी जान, अब मैं तुमसे और दूर नहीं रहूंगा। तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी जान हो। मैं तुम्हें अपनाऊंगा मेरी जान। अब मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचने दूंगा, ना खुद पहुंचाऊंगा। तुम्हारी हर चीज का ख्याल मैं खुद रखूंगा। वो सोचते मुस्कुराए हुए अपने ऑफिस कमरे के अंदर दाखिल होते इसके कदम जमीन में जकड़े थे। वो इसकी ही दूसरे कपड़ों में मलबूस मुस्कुरा रही थी। ब्लैक कलर की इसकी फेवरेट शलवार कमीज में इसका सरापा बेहद खिला खिला महसूस हो रहा था। गीले बाल कमर पर बिखरे थे। चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट थी। आंखों में इतनी खुशी थी कि वो कई लम्हे अपनी जगह फ्रीज हुई खड़ा रहा। दूसरे ही लम्हे वो होश में आता इसके पास गया था। आईने में उभरते इसके अक्स को देखकर उर्वा के लबों पर भीगी मुस्कुराहट फैलती चली गई थी। इसको मुस्कुराते देख के वो कदम कदम चलता इसके पास जाते इसकी पुश्त को अपने सीने से लगा गया था। इसकी इस बेबाक हरकत पर उर्वा का चेहरा सुर्ख हुआ था। मेरी जान, मेरे कपड़े पहनकर मेरी ही जान निकल रही हो। किसी ने तुम्हें यह हक नहीं दिया कि तुम ये हरकतें कर 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 मेरा दिल मेरा सीने से निकाल कर ले जाओ। वो इसके कान में बेहद धीमे लहजे में कहता मुस्कुरा रहा था। इसकी बात सुनती उर्वा गुलाबी हुई थी। मेरे पास कपड़े नहीं है कामयार, इसलिए मैंने आपके कपड़े पहन रही हूँ। आप मेरे कपड़े ले आएंगे फिर मैं मेरे कपड़े पहनूंगी। नहीं मेरी जान, अब मैं तुम्हारे कपड़े नहीं लाऊंगा क्योंकि तुम मुझे मेरे कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही हो। क्या? हाँ। वो कहते उसके गाल पर अपने लब रख गया था। वो बुरी तरह गुलाबी होते पीछे हुई थी। नहीं कामयार, मुझे मेरे कपड़े चाहिए। मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना बहुत पसंद है। ओके, ले आऊंगा अपनी जान के लिए, जैसे मेरी जान का हुक्म। वो नरमी से कहते इसे अपने सीने में भेज गया था। वो इसकी हरकतों पर बुरी तरह सुर्ख पड़ रही थी। इसकी हरकतें इसका दिल धड़काने जा रही थी। कामयार, आप तो कहते थे आप मुझसे नफरत करते हैं। नहीं मेरी जान, इतनी प्यारी बीवी से भला कौन नफरत कर सकता है। बस इस वक्त सख्त था। अभी तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ बहुत ज्यादा, इतनी कि तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता। वो इसको अपने सीने में भेजता इसके बालों पर अपने लब रख गया था। आप सच कह रहे कामयार? हाँ मेरी जान, सच कह रहा हूँ। बहुत चाहता हूँ तुम्हें,
बचपन से ही बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बस बीच में थोड़ा सख्त हो गया था। थोड़े सख्त नहीं, बहुत ज़्यादा सख्त हो गए थे। मुझसे कितने गुस्से से बात करते थे आप। वो रूठा मुंह बना गई थी। सॉरी मेरी जान, सारी कोताहियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। वो नरमी से कहता इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिया था। सच में अब आप मुझसे कभी भी गुस्से से बात नहीं करेंगे? नहीं मेरी जान, कभी भी गुस्से से बात नहीं करूँगा। अपनी इतनी छोटी सी प्यारी सी जान से गुस्से से बात करूँगा ही क्यों? इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं अपनी गुड़िया से। बस ठीक है, फिर हम दोनों खुश रहेंगे। वो कहते इसके सीने से लग गई थी। कैसे बताती कि वो भी इसे कितना अच्छा लग रहा था। आप बहुत अच्छे हैं कामयार, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। वो हल्के से कहती इसके सीने पर अपने लब रख गई थी। वो मुस्कुराहट में अपनी आंखें मूंद गया था। इसके साथ अब इसकी ज़िंदगी थी, इसको जीने और खुश रहने की वजह मिल चुकी थी। अब इसे हमेशा खुश रहना था, अब इसे इस ज़िंदगी को खुशी से जीना था।